السلام علیکم۔ تہجد پڑھنے والوں کی تہجد سے واپسی کبھی خالی ہاتھ نہیں ہوتی۔ ناممکن کی فرض تمہارے ہاں لمبی ہوگی، اس کے ہاں تو ایسی کوئی وجود ہی نہیں رکھتی۔ اس بار تہجد میں مانگنا اور خوب مانگنا ممکن ہے ناممکن وسیلوں سے قبولیت نصیب ہو جائے۔ اگر تمہاری دعائیں رد ہونی ہوتی تو تمہیں تہجد تک لایا ہی نہ جاتا۔ نہ اللہ کو تمہاری دعائیں بھولی ہے، نہ ہی اسے تمہارا صبر بھولا ہے۔ وہ بس ایسی قبولیت تیار کروا رہا ہے جو زمین کے ساری تہوں اور اس آسمان کے اوپر کے بھی آسمانوں کو لاجواب کر دینے والی ہے۔ دعائیں بھی کیا لاجواب کر دیتی ہیں جو ہر بندے کے لیے عرش تک سفر کرتی ہے اور پھر وہاں پہنچ کر کہتی ہے کہ واپسی کا سفر قبولیت لے کر ہی طے ہوگا۔ اگر یہ تم کو دیر لگ رہی ہے تو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ معجزوں کا انتظام اور اہتمام کچھ وقت مانگتا ہے۔ تم کچھ بھی مانگنے سے پہلے اپنی نیتوں کا حسن مانگا کرو۔ تہجد پڑھنے والوں کے چہرے ہی الگ ہوتے ہیں، لوگ بھی ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ جب اشک بہاتے ہو تو جانتے ہو تم کہاں پائے جاتے ہو؟ اس کے عرش کے کہیں پاس۔ جس کہانی کی تکمیل کا انتظار ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے اس کہانی میں کوئی موڑ آنا ہو، پھر اس کہانی کا اختتام صرف اور صرف معجزوں پہ ہونا ہو۔ وہ تو دیر کو بھی دیر تک نہیں رکھتا، کیونکہ وہ دیر کو بھی سویر تک پہنچا دیتا ہے۔ تہجد زمین پہ، معجزے عرش سے۔ تم دعاؤں میں آنسو بھی بہاؤ اور پھر بھی تم مایوس ہی رہو، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ وہ اشکوں کے سیلے معمولی تو نہیں بھیجتا۔ پتہ ہے دعائیں کب قبول ہونے لگتی ہیں؟ جب یقین کا سفر روز طے کیا جاتا ہے۔ تمہارا اس پر یقین اتنا پیارا ہو کہ تم بار بار معجزوں کو پا سکو۔ اللہ نے قرآن میں کتنے ہی معجزے بیان کر دیے، پھر بھی تم کنجوسی سے سوچتے ہو۔ کامل یقین والوں کو دعا مانگ کر پھر وقت کا حساب نہیں رکھنا پڑتا۔